اب اردو کے ترجموں کی تعداد تقریباً 700 سے اوپر بنتی ہے. اتنے ترجمے اردو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کے ہوئے. اب آئیے جب یہ ترجمہ کا دور چلا تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک معاون مفتی تھے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب العاظمی رحمت اللہ تعالی مصنف بہار شریعت. سبحان اللہ. یہ اعلی حضرت کی خدمت میں آئے. کہا حضور ظاہر ہے کہ یہ ترجموں کی تعداد دیکھیے کہاں تک ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی سلیس زبان میں ایسا ترجمہ آپ فرما دیں کہ ورنہ لوگ بے دینوں کے بد مذہبوں کے ترجمے پڑھتے ہیں تو ایک ترجمہ آپ کی نوق قلم سے ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا امجد علی صاحب کروں کیا، وقت نہیں ملتا، وقت نہیں میرے پاس کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے. اس لیے کہ فتاوی نویسی کا عالم یہ کہ مشکل سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے نیند ہوا کرتی ہے. نماز دیگر اوراق بغیر جو مختصر تھے. فتاوی نویسی کا کام اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. دنیا کو یوں کہیے کہ فراموش کر دیا اور رات دن فتویٰ نویسی میں منہمک ہو گئے. تو حضرت صدر الشریعہ نے اصرار کیا اور یوں کہو کہ ہماری قسمت جاگی. کنز الایمان نامی نسخہ قاتل التقدیر نے ہماری قسمت میں لکھ دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا آپ ایسا کریں کہ میں عصر کی نماز کے بعد اپنے پھاٹک میں بیٹھتا ہوں، آپ قلم اور کاغذ لے کر آ جائیے، کیونکہ جو زبانی سلام کلام ہو ان سے فراغت کے بعد جو بھی وقت مل جائے مغرب کی نماز سے پہلے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تو میں آپ کو ترجمہ لکھوا دیا کروں گا. مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غنیمت جانا اور عصر کی نماز کے بعد کاغذ قلم دوات لے کر وہ پہنچ جاتے. اور یہ الحمدللہ کئی مرتبہ ہم بریلی شریف گئے اور ایسے حضرات کو دیکھا اور ہم ملے کہ جن کے سامنے یہ ترجمہ ہوا وہ فرماتے تھے مولانا قلم کاغذ لے کر تیار رہے، 2 منٹ کا وقت ملے تو اعلیٰ حضرت 2 منٹ میں ایک رکوع کا فر ترجمہ بیان کر دیتے. یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، اور مولانا فوراً 2-4 منٹ میں لکھ لیتے. کبھی 5 منٹ مل جائے، کبھی 8 منٹ مل جائے، کبھی 4 رکوع کا ہو جائے، کبھی 1 کا ہو جائے، کبھی آدھے کا ہو جائے، کبھی ہو بھی نہیں، مصروفیت ہو. فرمایا یہ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ سبحان اللہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل ہو گیا. فرماتے ہیں حیرت کی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت 2 منٹ میں ترجمہ بیان کرتے کنز الایمان جس کے نام سے یہ معنون ہے جلسہ اور اقام کرنا. تو میں یہ لکھ کر اور کتب خانے میں آن کر ساری تفسیروں کو نکالا اور نکالنے کے بعد گھنٹوں جب اوراق کی گردانی کرتا فرمایا 2-3 گھنٹے کے بعد جو نتیجہ نکلتا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں مل جاتا. اعلیٰ کے ترجمے موجود رہتا وہ لوگ سمجھے کہ نا. پوری کتب بینی کرنے کے بعد وہ ترجمہ جب دیکھتا تو پتہ لگا کہ 100 صفحات کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں رکھ دیا. لیجیے صاحب وہ ترجمہ لکھا گیا. صدر الافاضل بدر المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ صدر الشریعہ سے مانگ کر مراد آباد لے گئے اور لے جانے کے بعد اس پر اپنی تفسیر و اپنا حاشیہ لکھ کر سب سے پہلے قرآن مجید کا یہ ترجمہ کنز الایمان یہ مراد آباد سے جس پر حضرت صدر الافاضل کا حاشیہ ہے سب سے پہلے یہ وہاں سے چھپا. یہ اس کی مختصر تاریخ ہے. میں نے جو عرض کیا کہ سینکڑوں صفحات کو الٹ پھیر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا وہ ترجمے میں رکھ دیا جاتا. آپ کہیں مولانا بھائی قرآن کا ترجمہ سارے ترجمے ایک جیسے، اس میں کیا خصوصیت کیا انفرادیت ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا صرف آپ کی سہولت کے لیے. دیکھیے میں نے مقامات تو بہت لکھے ہیں، صرف میں 2-4 آیتیں کوٹ کرتا ہوں اور دوسروں کے بھی میں نے ترجمے لکھے آپ کی سہولت کے لیے کیونکہ یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے تو مینو ان اس میں ریکارڈ ہو جائے تاکہ ثبوت رہے. اور فرمائیے سورہ یوسف ملاحظہ فرمائیے، سورہ یوسف آیت ملاحظہ فرمائیے انا ابانا لفی ضلال مبین. سمجھے صاحب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین. اب سنیے ترجمہ. شیخ الہند جن کو کہا جاتا محمود الحسن صاحب، بھائی وہ آپ کی دلچسپی ختم تو نہیں ہو رہی نا کہیں؟ میں اصل میں جب بور ہو رہے ہوں گے تبھی میں ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے. اگر آپ اطمینان سے بیٹھیں
ہاں، کیونکہ میں جلسہ سننے والوں پر بار نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں بڑی مختصر تقریر کرتا ہوں. یہ کنز الایمان کے حوالے سے میں زیادہ بول گیا، تھوڑی دیر اور آپ سنیے. اب ترجمہ. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد سے مخاطب ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں انا ابانا لفی ضلال مبین. سنیے محمود حسن صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا. البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو کہا کہ البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. یہ بتائیے حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے یا نہیں؟ نبی. اچھا نبی کے بیٹے یہ کہنے لگ جائیں کہ ہمارا باپ خطا پر ہے تو امتی کیا کہیں گے؟ اور کیجیے آپ. معلوم ہوا کہ یہ ترجمہ لغو ہے کہ ایک اللہ کے نبی کے بیٹے اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. معلوم ہوا ترجمہ غلط. اور سنیے آگے. ابو الاعلی مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا زبردست کیا. او ہو سنیے جناب، اور کسی جماعت اسلامی والے سے پوچھیے اور پوچھیے کہ یہ ترجمہ کیا قرآن کا ہے. اسی آیت کا ترجمہ مودودی صاحب نے یہ کیا. کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہل گئے. اللہ کے نبی کو امتی کیا کہہ رہے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہ گئے. کوئی کسر ہی نہیں رہی اب بہکنے میں، بالکل بہ گئے. نہیں کہ چونی بہکے ہوں، ایک انی دو آنے چار آنے ایک دم بالکل بہ گئے، کہیں انہوں نے کسر رکھی نہیں. سمجھے جناب؟ یہ ترجمہ مودودی صاحب کا. اب آئیے اشرف علی تھانوی صاحب جن کی بہشتی زیور کا بڑا چرچا ہے، صاحب جہیز میں دی جاتی ہے اور جنیں کہاں کہاں دی جاتی ہے. قلعہ کے مسائل، اس میں صابن سازی کے مسائل، اچار کی، چٹنی کی. اور جب حضرت چٹنی پر کلام کرتے ہیں نا بہشتی زیور میں، ایسا لگتا ہے کہ چٹنی بنانے کی کوئی امریکہ کی بہت بڑی کمپنی ہوگی جس کے ڈائریکٹر رہے ہوں گے. اچھا اچار بنانے پر جب حضرت کلام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جرمن کی کوئی بہت بڑی کمپنی رہی ہوگی اچار بنانے کی جس کے مکسچر روم کے ڈائریکٹر رہے ہوں گے. صابن بنانے پر جب کلام کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ لائے بائے اور لکس یہ ساری صابنیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہیں حضرت کی خدمت میں، بہت بڑے صابن ساز رہے ہوں گے. قلعہ کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. ارے صاحب قوت کی مردانگی کی قوت پر گفتگو سننے کے لائق. ارے صاحب ایک بہشتی زیور ایسی کتاب کہ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے. سمجھے صاحب؟ وہ اس کا ترجمہ سنیے کیا کرتے کہتے ہیں واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں. واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں. دیکھ لیجئے آپ جہاں سے بھی لے لیجئے. ایک ترجمہ جو ریڈیو اور ٹی وی میں مصدقہ کہلاتا وہ ہے فتح محمد جالندری صاحب کا. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ شک نہیں ابا سری غلطی پر ہیں. کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ غلطی پر ہیں. یہ بیٹے باپ سے مخاطب ہیں. تم اگر اپنے باپ سے کہہ دو نا کہ آپ نے غلطی کی تو دو چار تھپڑ تو پڑیں گے. کم بت کہیں گا ہماری بلی ہم سے میں کم بت باپ کو کہتا کہ میں غلطی کرتا ہوں ہوگا یا نہیں. اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کے بیٹے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں واقعی ہمارے باپ